الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر انبیاء کے لیے صلاۃ والسلام کا استقلالاً استعمال، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ غیر انبیاء سے مراد صحابہ کرام علیہ مردوان بھی ہیں، اہل بیت اطہار علیہ مردوان کے افراد بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں۔ ان تمام کے لیے بالاستقلال صلاۃ والسلام کا صیغہ استعمال کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس مسئلہ کو علماء نے اپنی کتابوں کے اندر چیپٹرز اور ابواب قائم کر کے بیان کیا اور اس کی اختلافی حدود کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ چند حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جن لوگوں نے اس مسئلہ میں غیر محتاط قسم کے بیانات دیے ہیں ان کے بیانات پر تبصرہ بھی ہوگا۔ جیسے ڈاکٹر طاہر القادری نے اس مسئلہ میں بیان دیا اور ایک دعویٰ کیا، اور دعویٰ یہ کیا کہ 15 صدیوں میں یہ مسئلہ کبھی اختلافی نہیں رہا۔ 15 صدیوں میں تواتر کے ساتھ اہل علم کے ہاں یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے آ رہے ہیں، اور کبھی اس مسئلہ میں اختلاف نہیں رہا۔ 15 صدیاں گزرنے کے بعد اب اختلاف ہوا ہے، اور یہ اختلاف جو ہے یہ خارجیت کا اثر ہے۔ آپ جتنے ائمہ کو پڑھیں اہل سنت میں جو اتھارٹیز ہیں، وہ ائمہ اطہار اہل بیت کے لیے یہ ٹائٹل علیہ السلام کا تواتر کے ساتھ لکھتے چلے آئے ہیں۔ اس پر کبھی اہل علم کے ہاں اختلاف نہ تھا۔ یہ 1500 سال کے بعد اب اس دور میں جا کے اختلاف شروع ہوا، اور یہ اختلاف خارجیت کا اثر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو شخص بھی علماء اہل سنت کی کتابوں سے تعارف رکھتا ہے اور اس نے علماء اہل سنت کی کتابوں کو پڑھا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ مسئلہ یہ 15ویں صدی کے بعد کا مسئلہ نہیں۔ اس مسئلہ پر تو علماء نے باقاعدہ چیپٹرز اور ابواب قائم کر کے تفصیل بیان کی ہے، اختلافی حدود کو بیان کیا ہے اس مسئلے کی۔ تو یہ کہنا ہے کہ یہ 15ویں صدی کے بعد یہ اختلاف پیدا ہوا اور یہ اختلاف جو ہے وہ خارجیت کا اثر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن علماء نے، جن ائمہ اہل سنت نے اس مسئلہ کو لکھا ہے وہ معاذ اللہ خارجیت کے اثر سے متاثر تھے، نعوذ باللہ تعالی۔ اور اس کے علاوہ مفتی اکمل صاحب کا ایک بیان نظر سے گزرا جس میں انہوں نے اس مسئلہ پر گفتگو کی، اور نہایت غیر ذمہ دارانہ انداز اور نہایت انہوں نے ایک اس مسئلہ میں غیر محتاط قسم کا بیان دیا، جس میں گویا کہ انہوں نے اس مسئلہ کو ایک عوامی مغالطہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عوامی مغالطہ ہے، عوام کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ وہ یہ فرق کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے تو بغیر کسی قید و شرط کے اس مسئلے کو اس طرح بیان کیا ہے۔ دیکھیں اچھی طرح یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ عوام کا غلط خیال ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام یا علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہیں گے، اور اولیاء کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہیں گے۔ یہ شریعت نے ان دعائیہ کلمات کی کسی بھی ذات کے ساتھ کوئی تخصیص نہیں رکھی ہے۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کو علیہ السلام کہتے ہیں تو آپ غور کریں، یہی ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں، السلام علیکم، بس ضمیر کا فرق ہے، باقی ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ تو علیہ السلام آپ صحابی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، رسول کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، ایک بزرگ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں جو ولی ہیں۔ اسی طرح رضی اللہ عنہ آپ انبیاء کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، صحابہ کے ساتھ اور اولیاء کے ساتھ۔ نبیوں کے لیے استعمال کریں، غیر نبی کے لیے استعمال کریں، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی مذاکرہ نہیں، جبکہ یہ مسئلہ ائمہ دین نے، علماء نے کتابوں کے اندر اس مسئلے پر بحث کی ہے۔ چند حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جو ہمارا زیر بحث مسئلہ ہے لفظ سلام کے حوالے سے بالخصوص، وہ ہے سلام تعظیم کے حوالے سے، سلام تحیہ کے حوالے سے نہیں، سلام دعا کے حوالے سے نہیں، سلام تعظیم، یعنی کسی کا نام لے کے پروٹوکول کے طور پر، تعظیم کے طور پر اس کے نام کے ساتھ علیہ السلام یا علیہ الصلاۃ والسلام کا لفظ استعمال کرنا، آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس پر علماء اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 676 ہجری، ان کی معروف زمانہ کتاب ہے کتاب الاذکار، صفحہ نمبر 131 پر ایک باب قائم کرتے ہیں، باب نمبر 76، باب الصلاۃ علی الانبیاء و آلہم تبعا لہم
صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام اور ان کی آل پر بالتبع صلاۃ بھیجنے کے بارے میں بیان باب، اور فرماتے ہیں اما غیر الانبیاء فالجمہور علی انہ لا یصلی علیہم ابتداء، لفظ صلاۃ پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غیر انبیاء پر صلاۃ، جمہور اہل سنت کے علماء کا موقف یہ ہے لا یصلی علیہم ابتداء، ابتداء ان پر صلاۃ نہ بھیجی جائے، یعنی بالاستقلال بالذات ابتداء نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیے بغیر بالذات ہے، اور حضور کا ذکر آ جائے تو بالتبع ہے، جیسے اللہم صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و امتہ، اب آل، اصحاب، ازواج اور امت کا یہاں ذکر بالتبع ہے، تو بالتبع کے اندر کوئی اختلاف نہیں، بالذات کے اندر اختلاف ہے، اور جمہور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ابتداء غیر انبیاء پر صلاۃ نہ بھیجی جائے۔ تو لفظ سلام فرماتے ہیں اما السلام یعنی علیہ السلام، کسی کو کہنا وَأَمَّا السَّلَامُ فَقَالَ الشیخ ابو محمد الجوینی من اصحابنا، کہتے ہیں ہمارے اصحاب میں سے شیخ ابو محمد الجوینی وہ فرماتے ہیں ہوا فی معنی الصلاۃ، یہ سلام بھی صلاۃ کے معنی میں ہے، فلا یستعمل فی الغائب، تو سلام بھی غائب کے لیے استعمال نہ کیا جائے ابتداء۔ لفظ صلاۃ اور لفظ سلام دونوں کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بیان کیا کہ جمہور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ غیر انبیاء کے لیے استقلالاً صلاۃ اور سلام یہ نہ بھیجا جائے۔ اور امام احمد قسطلانی علیہ رحمہ شارح بخاری، انہوں نے اپنی کتاب مواہب الدنیا کے اندر 7ویں مقصد کے تحت اس مسئلہ پر گفتگو کی اور اس مسئلے کو واضح کیا کہ غیر انبیاء کے لیے استقلالاً صلاۃ بھیجنا یہ جائز نہیں۔ اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 83، 84 اور 85، صفحہ نمبر 83 پر الفصل الثامن قائم کی، 8ویں فصل فی الاختلاف فی الصلاۃ علی غیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسائر الانبیاء علیہم السلام، کہ غیر انبیاء کے لیے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دیگر انبیاء کے لیے صلاۃ کے لفظ کے استعمال کرنے کے حوالے سے اختلاف۔ پھر صفحہ 85 پہ جا کے لکھتے ہیں کہ وَأَيْضًا فَهُوَ أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، کہ صدر اول میں غیر انبیاء کے لیے لفظ صلاۃ کا استعمال یہ غیر معروف تھا، کما قال ابو عمران، جیسے کہ ابو عمران نے کہا وَإِنَّمَا أَحْدَثَتْهُ الرَّافِضَةُ وَالْمُتَشَيِّعَةُ فِي بَعْضِ الْأَئِمَّةِ، یہ رافضیوں متشیع انہوں نے اپنے ائمہ کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا، اور انہوں نے لفظ صلاۃ کے ساتھ ائمہ کا اس انداز سے ذکر کیا کہ انہوں نے وَسَاوَوْهُمْ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ذالک، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس معاملے میں ائمہ کو برابر کر دیا۔ تو یہ امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف آ گیا۔ اور اس سلسلہ میں امام بدر الدین عینی شارح بخاری، عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 136 پہ لکھتے ہیں وقال ابو حنیفہ و اصحابہ و مالک والشافعی والاکثرون، کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام ابو حنیفہ کے اصحاب، امام مالک اور امام شافعی اور اکثر علماء اہل سنت کا موقف یہ ہے انہ لا یصلی علی غیر الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام استقلالا، کہ غیر انبیاء پر استقلالا صلاۃ نہ بھیجا جائے۔ فلا یقال اللہم صلی علی آل ابی بکر ولا علی آل عمر او غیرہما ولکن یصلی علیہم تبعا، فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہا جائے گا اللہم صلی علی آل ابی بکر، اللہم صلی علی آل عمر، یعنی ڈائریکٹ بالاستقلال بالذات ان پر درود یا لفظ صلاۃ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ہاں بالتبع ان کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کی کتاب ہے شرح العقائد النصفیہ، اس کی شرح ہے النبراس، علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے صفحہ نمبر 10 پر لکھتے ہیں
لا يجوز التسلیۃ والتسلیم علی غیر الانبیاء استقلالا عند المحققین من اہل السنہ۔ اہل سنت و جماعت کے محققین کا اس مسئلہ میں موقف یہ ہے کہ غیر انبیاء پر صلاۃ و سلام استقلالا جائز نہیں، خلاف الروافض، برخلاف روافض کے، کہ رافضی اس کو جائز کہتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں صلاۃ و سلام غیر انبیاء پر استقلالا جائز ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ وَيُسَلِّمُونَ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ، وہ اہل بیت کے افراد پر درود یعنی صلاۃ بھی اور سلام بھی استقلالاً بھیجتے ہیں۔ یہ روافض کا موقف ہے۔ اہل سنت کے محققین علماء کا موقف یہ ہے کہ غیر انبیاء پر بالاستقلال صلاۃ و سلام یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 23 کے صفحہ نمبر 388 پہ لکھتے ہیں کہ غیر انبیاء و ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام پر بالاستقلال درود جائز نہیں۔ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ غیر انبیاء کے لیے بالاستقلال درود جائز نہیں۔ اور صفحہ نمبر 390 پہ لکھتے ہیں کہ صلاۃ و سلام، پہلے صرف صلاۃ کی بات، اب یہاں صلاۃ و سلام دونوں، صلاۃ و سلام بالاستقلال انبیاء و ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام کے سوا کسی کے لیے نہیں، ہاں بتبعیت جائز ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ کا موقف آ گیا۔ اور اس کے علاوہ محدث امام ملا علی قاری، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی الفقہ الاکبر کے اوپر جو انہوں نے شرح لکھی ہے، صفحہ نمبر 166 اور 167 پہ انہوں نے صلاۃ و سلام دونوں کے حوالے سے لکھا کہ یہ غیر انبیاء کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں۔ یہ ایک اور کتاب ہے من یکفر ولا یشعر، امام زین الدین قاسم بن قطلوبگہ المتوفیٰ 879 ہجری، اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 31 پہ امام قاسم بن قطلوبگہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں وفی خلاصۃ الفتاوی، خلاصۃ الفتاوی کے اندر موجود ہے، وفی الاجناس، اور اجناس کے اندر قال ابو حنیفہ لا یصلی علی غیر الانبیاء والملائکہ صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین الا تبعا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ غیر نبی پر ڈائریکٹ بذات صلاۃ بھیجنا جائز نہیں ہے، الا تبعا، ہاں مگر تبعا ان پر بھیجنا جائز ہے۔ ومن صلی علی غیرہما لا علی وجہ التبعیت فهو غال فی الشیعۃ التی نسمیھا بالروافض۔ فرماتے ہیں جس نے غیر نبی پر بذات صلاۃ بھیجا نہ کہ بالتبع، فهو غال فی الشیعۃ، وہ شیعیت میں غلو کرنے والا ہے، التی نسمیھا بالروافض، جن کو ہم روافض کہتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے ائمہ اہل سنت کا، بالخصوص احناف کا موقف جو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ جد الممتار علی رد المحتار کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 241 پہ لکھتے ہیں وَصَرَّحَ عَلِيٌّ الْقَارِيُّ فِي شَرْحِ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ أَنَّ قَوْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِسَيِّدِنَا عَلِي كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ مِن شِعَارِ الروافض۔ فرماتے ہیں کہ محدث امام ملا علی قاری نے اس بات کی تصریح کی ہے اپنی کتاب شرح فقہ الاکبر کے اندر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے علیہ السلام کا لفظ اس طرح بولنا کہ علی علیہ السلام، امام محدث ملا علی قاری فرماتے ہیں من شعار الروافض، یہ روافض کے شعار میں سے ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ کا موقف ہے جو میں نے آپ کے سامنے آپ کی کتاب جد الممتار کے حوالے سے بیان کر دیا، اور فتاوی رضویہ کا حوالہ بھی پیش کر دیا، اور محدث ملا علی قاری علیہ رحمہ کی شرح الفقہ الاکبر سے بھی حوالہ پیش کر دیا کہ ائمہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صلاۃ و سلام کا لفظ غیر انبیاء کے لیے استقلالاً بالذات اس کا استعمال جائز نہیں۔ یہ تصریحات ائمہ موجود ہیں، لیکن اس کے برخلاف ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پوری 15 صدیوں کے اندر یہ مسئلہ اہل علم کے درمیان کبھی اختلافی رہا ہی نہیں، اور 15 صدیوں کے بعد اب یہ جو اختلاف پیش کیا جا رہا ہے یہ خارجیت کا اثر ہے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ، اس کا مطلب یہ کہ جن ائمہ نے
اس مسئلہ کو اپنی کتابوں کے اندر لکھا، وہ سارے نعوذ باللہ تعالیٰ خارجیت کے اثر سے متاثر تھے الیاذ باللہ تعالیٰ، جبکہ اہل سنت و جماعت کے ائمہ نے اس مسئلہ کو پوری تفصیل کے ساتھ، شرح و بسط کے ساتھ اپنی کتابوں کے اندر بحمد اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے۔